یہ عنوان ہمارے سامنے آئے گا کہ انسان کا غیر مادی وجود، ہم نے یہ ثابت کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ انسان کا غیر مادی وجود کیا ہے، اسے آپ روح کہہ لیں، نفس کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، ہم نے یہ ثابت کرنا ہے۔ اور یہ ہم کہاں سے ثابت کریں گے؟ میں کے تصور سے۔ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ میں نے یہ کام کیا، ٹھیک ہے، میرے سر میں درد ہے، میرا دماغ کام نہیں کر رہا، وہ جو میں کے سارا تصور ہے انا کا، وہ کیا ہے؟ جو لوگ وجود مادی کے قائل ہیں وہ اس سے کیا کہیں گے؟ یہ چیز مادی ہے، جو میں ہے وہ مادی ہے۔ لہٰذا جب وہ مادی ہے تو وہ اس کی ایک ایسی چیز ہمیں دکھلائیں گے کہ جس کا وزن ہو سکتا ہے، جس سے جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے جی، اس کا طول ہے، عرض ہے، اس کا عمق ہے، جس چیز کی لمبائی، چوڑائی اور گہرائی ہوتی ہے، اس کا وزن ہوتا ہے، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ مادہ کہتے ہیں۔ تو لہٰذا جب ہم نے یہ سوال رکھا کہ بھئی آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ پوری کائنات میں جو بھی چیز وجود رکھتی ہے، حقیقی وجود رکھتی ہے، وہ فقط میٹر اور مادی چیز ہوتی ہے، غیر مادی چیز نہیں ہوتی، تو اب یہ سوال کھڑا ہو گیا کہ آپ جو وجود رکھتے ہیں یہ کون سا وجود ہے؟ آپ اپنے بارے میں سوچیں، اپنے نفس کی معرفت سے آغاز کریں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ میں ہوں، یہ میں کیا چیز ہے؟ پہلے آپ کی نظر لیتے ہیں کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ میں سے مراد مادی ہوگا، کیونکہ غیر مادی نام کی تو چیز ہے ہی نہیں، اور آپ اپنا انکار نہیں کر رہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں واقعی موجود ہوں، میں کسی وہم اور خیال میں نہیں ہوں کہ میں ہوں نہیں، آپ اپنے آپ کو مان لیں۔ جب آپ اپنے آپ کو مان رہے ہیں کہ میں ہوں، تو وہ کیا چیز ہے جو آپ ہیں؟ تو یہاں پہ ہم کیا لیں گے؟ سائنسی نظریات کا سہارا لیں گے کہ سائنسی نظریات کیا کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم 2025 تک جو سائنس کی تھیوریز ہیں، 2025 تک ہم ان کو کیا لے رہے ہیں، کیونکہ سائنس کے جو بھی نظریات اور تھیوریز ہیں ان میں ہر سال اور آنے والے زمانے کے ساتھ اس میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ تو 2025 تک سائنس کیا سمجھتی ہے، ہم اس کو جو ہے وہ لیں گے کہ انسان کیا چیز ہے۔ تو سائنس سے ہم پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیں، کیونکہ سائنس کا موضوع کیا مادہ ہے، وہ مادہ کے بارے میں تحقیق کرتا ہے۔ تو سائنس کا یہ نظریہ ہے کہ جو انسان کی باڈی ہے وہ 98% تک 98 یا 98% تک وہ چینج ہو جاتی ہے، مکمل تبدیل ہو جاتی ہے۔ کتنے عرصے میں؟ 8 سال کے عرصے میں، تقریباً 8 سال کے عرصے میں۔ پرانا جو نظریہ تھا سائنس کا وہ یہ تھا کہ پوری کی پوری باڈی کا ہر سیل جو ہوتا ہے تبدیل ہو جاتا ہے، ہڈیاں ہو گئیں، سیل ہو گیا، کچھ سیل کیا ہے ڈیڈ ہو جاتے ہیں، اور روزانہ کی بنیاد پہ اربوں کی سیل جو ہے وہ مرتے رہتے ہیں، اور اس کی جگہ پہ کیا ہے نئے جنم لیتے ہیں، ریپلیسمنٹ ہوتی رہتی ہے۔ آپ اس کو جو ہے وہ چیٹ جی پی ٹی میں یا دیگر جو ہے وہ اے آئی پہ سرچ کریں، آپ گوگل پہ، کہ انسانی جو باڈی کا چینج ہونا ہے وہ کتنے عرصے میں ہوتا ہے، تو وہ ساری ڈیٹیل کے آپ کو بتائے گا۔ تو اس میں کہتے ہیں کہ جتنے بھی سیل وغیرہ ہیں، پرانی تحقیقات ہے کہ پورے کا پورا انسان تبدیل ہو جاتا ہے 8 سال میں، اور نئی تحقیقات ابھی کیا آ رہی ہیں کہ نہیں، ساری چیزیں چینج ہو جاتی ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ باقی رہتی ہیں، جس میں جو آنکھ کے لینز ہیں ان کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ وہی رہتے ہیں جو انسان کی ولادت کے وقت کے تھے۔ اور اسی طریقے سے دماغ کے اندر جو کچھ خلیے ہیں جسے نیوران کہتے ہیں، ان کی کیا ہے بقا کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ نیوران بھی کیا ہے؟ خلیے ہیں۔ خلیے کیا مطلب؟ یعنی گوشت کا ٹکڑا، ایک جلی، چربی، آپ یہ چیز لے لیں۔ نیوران کی آپ تصویریں نیٹ پہ آپ سرچ کریں گے تو آپ کو کیا ہے کچھ اس طرح کی ملیں گی، یعنی مختلف کیا ہے اس طرح کی چیزیں ہوں گی، یوں آپ کر لیں، ٹھیک ہے۔ نیوران میں کیا ہوتا ہے؟ باقاعدہ جو ہے وہ ایک جال سے بچھا ہوتا ہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹنگ ہوتی ہیں، چیزوں کے بہت سارے اربوں کیا خلیے ہوتے ہیں، آپس میں جڑتے ہیں، اور وہاں سے کیا ہے ایک احساس جنم لیتا ہے۔ تو سائنس کیا کہہ رہی ہے؟ سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو نیوران ہے یہ باقی رہتا ہے، 98% جو انسان کی باڈی ہے یہ مکمل طور پہ ختم ہو جاتی ہے۔ چلیں ہم اسی سائنس کی تھیوری کا 2025 میں ہم پڑھ رہے ہیں تو ہم اسی کا سہارا لے کے آگے بڑھتے ہیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کا یہ نظریہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ یہی باڈی ہے، انسان یہی جسم ہے، جو کہ 8 سال بعد 98% چینج ہو چکا ہے، تبدیل ہو چکا ہے، تو جو چیز 98% تک تبدیل ہو جائے اسے یہ نہیں کہتے کہ وہ پہلے والی چیز ہے، بلکہ اسے آپ کیا کہتے ہیں؟ ایک نئی چیز ہے۔ آپ کا گھر تھا، آپ نے گھر کو مکمل تبدیل کیا، گرا دیا، چینج کر دیا، سارا گھر چینج کر دیا، ایک جو اینٹ ہے نا آپ نے
وہ پرانے گھر والی اس کے اندر باقی رکھی. ٹھیک ہے. اب آپ نے کہا کہ قبلہ صاحب دیکھیں جی ہمارا جو ہے وہ پرانا گھر, تو وہ کیا کہیں گے کہ پرانا گھر جو 8 سال پہلے تھا آپ آئے دیکھنے ہیں, آپ نے دیکھا تو سارا نیا ہے. آپ نے کہا بھائی یہ پرانا نہیں ہے یہ نیا ہے. وہ کہتے نہیں یہ پرانا ہے. کیوں؟ میں نے کہا دلیل کیا؟ ان کا یہ کچھ اینٹ پڑی ہے نا, ایک اینٹ, یہ اینٹ کیا ہے؟ پچھلے مکان کی. ہم کہیں گے بھائی کیا بات کر رہے ہو, ساری چینج ہو چکی ہے, تو ایک چھوٹی سی چیز کے باقی رہنے سے یہ ثابت نہیں ہو جاتا کہ یہ پرانے والا ہے, بلکہ یہ پورا گھر کیا نیا کہ نیا ہے. تو لہٰذا اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ہوں, میں کیا ہوں؟ میں یہ جسم ہوں, اسی جسم کو آپ کہتے ہیں کہ یہی انسان ہے, تو 8 سال بعد جب آپ سے سوال کیا جائے گا کہ آپ جی وہی 8 سال پہلے والے ہیں جو ہندوستان اور پاکستان میں ہوتے تھے اور ابھی 8 سال سے آپ نجف میں ہیں, تو آپ کہیں گے ہاں بالکل جی میں وہی ہوں, میرے پاسپورٹ پہ میرا نام لکھا ہو, میں وہی ہوں, میں تبدیل تھوڑی ہو گیا ہوں. ٹھیک ہے. تو وہ آگے سے آپ کو یہ سائنس کا حوالہ دے گا, ابھی قبلہ صاحب آپ 98% چینج ہو چکے ہیں, آپ وہ نہیں رہے. ٹھیک ہے. آپ کہیں گے اچھا میں وہ نہیں رہا تو میں نیا بن گیا ہوں, تو آپ کہیں گے اچھا میں وہ نہیں رہا میں نیا ہو گیا ہوں, تو وہ اس کو قبول کیا نہیں کرے گا, وہ کہے گا نہیں آپ نئے نہیں ہیں, آپ پرانے ہیں. فرض کریں آپ نے 8 سال پہلے کیا ہے کسی کا کوئی نقصان کیا تھا, ٹھیک ہے, یا کسی سے آپ نے قرضہ لیا تھا, تو 8 سال بعد کوئی بندہ آپ سے لینے آیا اور آپ نے کہا کہ بھی سائنس کی تھیوری کے تحت تو میں بدل چکا ہوں, 98% تو میں وہ رہا ہی نہیں, جس نے جو ہے وہ تمہیں مارا تھا, جس نے تمہارے کیا ہے سر پھوڑا تھا, میں تو وہ رہا نہیں, یا جس نے کیا ہے فرض کریں تمہاری چوری کی تھی, میں وہ تو نہیں ہوں, میں تو اور ہو گیا ہوں. لہٰذا اب اگر تم نے سزا دینی ہے تو آپ مجھے کیوں دے رہے ہو, میں تو وہ رہا نہیں ہوں, میں تو بالکل کیا ہے ایک نئی چیز بن چکا ہوں. تو اس کو کیا ہے کوئی انسان بھی قبول نہیں کرے گا جلدی سے. تو یہ اس بات کی نشانی ہے, اس بات کی دلیل ہے کہ کم از کم یہ انسان اپنے اندر سے سمجھتا ہے کہ میں یہ جسم نہیں ہوں. بھائی اگر آپ اس بات پہ ٹھہرتے ہو کہ میں جسم ہوں, تو پھر 8 سال بعد مجھے یہ بات دلی طور پہ قبول ہونی چاہیے کہ میں نیا بن گیا ہوں. میرا دل اس بات کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے, اور نہ ہی آپ کا شعور اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوگا. بلکہ یہاں پہ مصنف نے کیا کہا کہ دنیا کے جتنے بھی قوانین بنے ہوئے ہیں وہاں پہ آپ قوانین پڑھ لیں کہ اگر کسی کے اوپر 8-10 سال پہلے والا بھی جرم ثابت ہوتا ہے تو اس کو سزا دی جاتی ہے, اس کے جسم کے کوڑے لگائے جاتے ہیں, اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے, جو بھی سزائیں ہیں جسمانی دی جاتی ہیں ساری کی ساری. وہاں پہ سائنس کی اس تھیوری کو نہیں مانا جاتا کہ بھئی یہ بندہ وہ والا رہا ہی نہیں ہے, یہ تو 98% مکمل چینج ہو چکا ہے, تو آپ اس کو کیوں سزا دے رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ سائنس بھی اس بات کا جواب نہیں رکھتی, کیونکہ وہ فقط مادہ کے بارے میں بحث کرتی ہے. تو لہٰذا آپ کیا کہیں گے کہ اس کا مطلب ہے کہ میں یہ مادہ نہیں ہوں, میں یہ جسم نہیں ہوں, میں جسم سے ماورا ایک حقیقت ہوں. میری حقیقت یہ جسم اور یہ باڈی نہیں ہے, میری حقیقت ایک روح اور نفس ہے کہ جس کے تحت میرا جسم کیا کرتا ہے, کام کرتا ہے. جسم کی حیثیت ایک آلہ سی ہے. ٹھیک ہے, یہ بات کریں گے. اب سائنس نے کیا کہا, سائنس نے کیا بھی ٹھہریں آپ جو ہے نا, آپ یہ نیوران ہیں, یہ جو چیز باقی رہے گی نا 2% یا 1%, آپ یہی نیوران ہیں. کیوں؟ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو تجربے کر کے دیتے ہیں کہ یہ جو آپ کے اندر احساس پیدا ہو رہا ہے نا کہ میں ہوں, میرا جسم, یہ سارا کا سارا احساس نیوران میں پیدا ہو رہا ہے. یہ جو آپ کو محبت کے جذبات, نفرت کے جذبات, شعور, احساس, معلومات, یادداشت کہتے ہیں, سارے نیوران میں ہے. ہم باقاعدہ نیوران میں دیکھ رہے ہیں کہ وہاں سے ایک انرجی خارج ہوتی ہے, اس کے اندر کیا ہے چینجنگ ہوتی ہے, سارا جو انسان کا ہارمونز کا سسٹم ہے وہ تبدیل ہوتا ہے. تو اس سے ہمیں کیا لگ رہا ہے کہ جو احساس جنم لے رہا ہے وہ کس کے اندر جنم لے رہا ہے, نیوران کے اندر. تو پس آپ جو ہے نا, میں یہ کس کا اثر ہے, کس کی ریفلیکشن ہے, ایفیکٹ کس کا, یہ نیوران کا ایفیکٹ ہے. تو پس آپ آج کے بعد کیا ہو, یہ نیوران ہو. ٹھیک ہے, یعنی آج کے بعد میں کیا ہوں, میں گوشت کا یا چربی کا ایک چھوٹا سا کیا ہوں, ٹکڑا ہوں. تو کیا میں اندر سے اس بات کو مانتا ہوں کہ تقی ہاشمی جو ہے وہ گوشت کا چھوٹا سا ایک جلی کا ٹکڑا ہے. میں کون ہوں جی, میں نیوران ہوں. نیوران کہاں پہ نہیں پتا, سر کے اس حصے میں کہاں پہ ہے. کیا اس چیز کو ذہن قبول کرتا ہے؟ تو ہم سائنس کو کیا کہیں گے کہ چلیں آپ کی بات درست ہو گئی کہ نیوران کے اندر ساری یادداشت ہے, نیوران کے اندر آپ کو نظر بھی آ رہا ہے کہ چینجنگ ہو رہی ہے. لیکن یہ چینجنگ ہونے کا کیا یہ مطلب ہے کہ انسان ہی نیوران بن جائے؟ یہ کہاں پہ مطلب ہو گیا؟ یہ اس کے اندر جو چینجنگ آ رہی ہے نیوران کے اندر, اس کی حیثیت کیا ہو سکتی ہے, ایک آلہ کی حیثیت ہو سکتی ہے نا. اس کو آپ کیا حیثیت دیں, انسان کی حیثیت نہ دیں. ہم کہتے ہیں اس کو آپ انسان کی حیثیت نہ دیں, بلکہ اس کو آپ کیا حیثیت دیں, ایک آلہ, ایک ٹول کی کیا حیثیت دیں کہ میرے لیے یہ جو چھوٹی جلی ہے
میں اس میں کیا کرتا ہوں، میری میموریز اس کے اندر محفوظ ہوتی ہیں، یا میں کوئی اچھا احساس کرتا ہوں تو اس کے اندر کیا پڑتا ہے، فرق پڑتا ہے۔ جیسے فرض کریں کہ ہم کیا کہتے ہیں کہ چہرے کی رنگت تبدیل ہو گئی، وہ ہے نہیں کہ رنگ رخسار تیرے دل کا پتہ دیتا ہے، تو اب یہ جو رنگ رخسار ہے چینج ہو گیا، تو ہم کیا کہتے ہیں کہ آپ کا رخسار شرمندہ ہو رہا ہے یا آپ خود شرمندہ ہو رہے ہیں، خود شرمندہ ہو رہے ہیں۔ تو لہٰذا نیوران کے اندر یہ جو تبدیلی آ رہی ہے احساس کی اور یادداشت اس کے اندر آ رہی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نیوران انسان بن چکا ہے۔ جیسے میرے رخسار کے رنگ کا تبدیل ہونا میری شرمندگی کی وجہ سے یا خوشی کی وجہ سے کیا ہے، میرے چہرے کا کھل اٹھنا، اس کے اندر ایک ریفلیکشن آ رہا ہے نا، کچھ ایک اثر پڑ رہا ہے، اس اثر سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ جو میرا چہرہ ہے وہ خوش ہے یا میرا جو رخسار ہے وہ شرمندہ ہے۔ آپ کہیں گے بھی ٹھیک ہے، بھی آپ کے رخسار کے اندر چینج آئیں گے تو یہ والا خوش ہو رہا ہے نا، آپ کہتے ہیں نہیں میں خوش ہو رہا ہوں، میں شرمندہ ہو رہا ہوں، میں غم کی حالت میں ہوں، لیکن میری جو غم کی حالت ہے نا وہ ریفلیکٹ کہاں پہ ہو رہی ہے، وہ چینج کہاں پہ ہو رہی ہے، اسی رخسار کے اندر۔ بس یہ جو رخسار ہے میرا، یہ اس حقیقت کو دکھلا رہا ہے آپ کو، نہ کہ جو ہے وہ آپ کیا کہیں گے کہ رخسار ہی شرمندہ ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے میرے اندر یہ جو احساس جنم لے رہا ہے کہ میں ہوں، میں بہت سارے علم کا اضافہ کر رہا ہوں، میری معلومات بڑھتی جا رہی ہیں، کبھی میں کہتا ہوں چلے جی میں آج کے بعد فلسفہ پڑھوں گا، کبھی کہتا ہوں چلیں جی فقہ پڑھوں گا، معلومات زیادہ ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، جتنی میں چیزیں پڑھتا ہے وہ جو معلومات زیادہ ہو رہی ہیں، اس کے ہم سائنس کو کیا کہتے ہیں کہ اس کے آپ کو ریفلیکشن کہاں پہ نظر آ رہے ہیں، نیوران میں نظر آ رہے ہیں، آپ کو نیوران کے اندر لگ رہا ہے کہ یہ چینجنگ ہو رہی ہے۔ لیکن اس سے یہ کیسے ثابت ہو جاتا ہے کہ میں جو ہے وہ ایک جھلی کا ٹکڑا ہوں، ایک چربی کا چھوٹا سا میں ٹکڑا ہوں، میں کیا ہوں، ایک گوشت کا چھوٹا سا ٹکڑا ہوں؟ کیا کوئی انسان اپنے دل کے اندر سے اس بات کو قبول کر سکتا ہے؟ آپ سارے خود اپنے دل کے اندر سے سوچیں کہ میں کون ہوں، آپ کہیں کہ میں وہ ایک جھلی کا ٹکڑا ہوں۔ فرض کریں کہ یہ جھلی کہاں پہ ہے، میرے معدے میں ہے، کسی جگہ پہ ہے، مجھے پتہ ہی نہیں ہے، میں نے آج تک اس کو دیکھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، مجھے کیا پتا معدے کے اندر میرا کیا چل رہا ہے، میرے اندر کیا چل رہا ہے، کون سی رسولیاں ہیں، کون سی جھلیاں کیا ہیں۔ سائنس نے آ کے بتایا کہ بھئی آپ کے دماغ کے اندر یہ چیز ہوتی ہے، آپ کے پیٹ میں، آپ کے پاؤں میں یہ چیز ہوتی ہے، تو اچھا وہ چیز ہوتی ہے تو پھر اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ سائنس نے بتایا کہ جب آپ سیکھتے ہو، معلومات کا اضافہ کرتے ہو، تو اس کے اندر یہ چینجنگ آ جاتی ہے، اس کے اندر اس طرح کے کیا ہے مالیکیولز اور پتہ نہیں کیا کیا اس کے اندر چینجنگ آتی ہیں، انرجی وہاں سے خارج ہو رہی ہوتی ہے، پھر ہم کے پھر کیا ہو گیا، پھر آخر نتیجہ کیا نکلے گا، پھر میں کون ہوں؟ کیا میں یہ ثابت ہوگا کہ میں وہی گوشت کا ٹکڑا ہوں کیا، جو میرے اس باڈی کے حصے میں ہے یا میرے دل کے اندر ہے یا کسی اور جگہ پہ ہے؟ کیا یہ ثابت ہو جائے گا؟ کیا میں اس کو ماننے کے لیے تیار ہوں؟ اچھا وہ سائنس کیا کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ میں ہوں، وہ کہتے ہیں کہ یہ فقط آپ کا ایک احساس ہے جو نیوران کے اندر ظاہر ہو رہا ہے، بس۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ اچھا آپ اس کو فقط احساس اور خیال کی حد تک لیتے ہیں، جیسے مجھے احساس ہوتا ہے محبت کا، مجھے احساس ہوتا ہے نفرت کا، تو محبت اور نفرت ہم کی کوئی چیز تو نہیں ہے خارج میں، احساس ہو رہا ہے بس ایک چیز، تو کیا میرا جو وجود ہے فقط بس احساس ہے محبت کی طرح، جس طرح شاعر کو جو ہے وہ محبت کا احساس ہوتا ہے، نفرت کا احساس ہوتا ہے؟ کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہو کہ آپ وجود ہی نہیں رکھتے، آپ کا وجود فقط خیال ہے؟ کہتے نہیں ہم یہ تو نہیں کہتے، میں خود اندر سے فیل کر رہا ہوں، میرے اندر سے آواز ہے کہ میں فقط ایک خیال نہیں ہوں، میں سوچ نہیں ہوں، میں پورا وجود ہوں بھائی، میرا اپنے اوپر اختیار ہے، میں مختلف چیزیں سوچ سکتا ہوں، مختلف میں فیصلے لے سکتا ہوں، میں اپنی باڈی کو تباہ کر سکتا ہوں، دوسرے کو تباہ کر سکتا ہوں، بہت ساری میرے اندر چیزیں موجود ہیں۔ تو ہم پھر نتیجہ کیا نکالیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ نیوران کے اندر اس ایفیکٹ کا آ جانا، اس احساس کا آ جانا کہ میں ہوں، میں پریشان ہوں، اس کی انرجی کا آپ کو شو ہو جانا، اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ نیوران ہی انسان بن گیا ہے، یا اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ فقط وہ جو احساس ہے میں ہوں کا، اس کی حیثیت کیا ہے؟ فقط احساس کی ہے، بس احساس اور خیال کی حیثیت ہے، بس اس سے زیادہ انسان کی حیثیت ہی نہیں ہے۔ تو یہ تو خود ہمارا دل بھی اس چیز کو ماننے کے لیے کبھی بھی تیار نہیں ہوگا کہ ہماری حیثیت فقط ایک احساس کی ہے۔ تو پس خلاصہ کلام کیا ہوا کہ 2025 کے مطابق ہم سائنس کی تھیوریز کا سہارا لیتے ہوئے سب سے پہلے تو ہم کیا کہیں گے کہ اگر آپ اپنے آپ کو مادی کہتے ہیں کہ میں پورا کہ پورا جسم ہوں، تو بھئی سائنس کیا کہہ رہی ہے 2025 میں کہ آپ کا جسم 98% سے بھی زیادہ چینج ہو چکا ہے، تو لہٰذا کیا آپ اپنے دل کے اندر سے اس بات کو قبول کرو گے کہ میں چینج ہو چکا ہوں؟ نہیں، کوئی بھی انسان اس چیز کو قبول نہیں کرے گا۔ آپ کا اس بات کو قبول نہ کرنا کہ میں تبدیل ہو چکا ہوں، آپ نہیں قبول کرتے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ یہ جسم نہیں ہو، آپ مادہ نہیں ہو، آپ غیر مادی چیز ہو۔ اچھا دوسرے نمبر پہ آپ کہتے ہیں نہیں وہ جو چیز تبدیل نہیں ہوئی تھی نا 2% یا 1% نیوران، وہی آپ انسان ہو۔
ہم کہتے ہیں یہ بھی ہمارے اندر سے چیز قبول نہیں ہو رہی کہ میرے پیٹ میں، میری ٹانگ میں یا میرے سر میں ایک چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا ہے، جلی کا ٹکڑا ہے، چربی کا ٹکڑا ہے، میں وہ ہوں سارے کے سارا. ٹھیک ہے، آج سے بعد آپ کو کہیں کہ علامہ تقی ہاشمی کیا ہے جی، حقیقت ان کی کیا ہے، یہ نیوران، یہ اس طرح کا بنا ہوا ہے. یہ کون ہے جی، یہ تقی ہاشمی ہے. یہ کون ہے، یہ فلاں سید ہے. یہ ہے کوئی اس کو، یعنی کوئی بھی بندہ اس کو اپنے دلی طور پہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہاں سائنس یہ آپ کو بتلائے گی کہ بھئی اس کے اندر جو ہے نا آپ کی معلومات فیڈ ہو رہی ہیں، اس کے اندر وہ آپ کے احساس جنم لے رہے ہیں، لیکن وہ ہے کون؟ وہ کون ہے جو ان معلومات کو چلا رہا ہے؟ وہ کون ہے جو ان معلومات میں اضافہ کر رہا ہے؟ وہ میں ہے کون؟ تو پھر وہ یہ آواز آئے گی کہ وہ جو چیز ہے وہ غیر مادی ہے، میٹا فزیکل ہے، وہ امر ربی ہے. جس طریقے سے میرا رب جو ہے وہ مادہ نہیں رکھتا، مجرد ہے، اسی طریقے سے میں بھی کیا ہوں، مجرد ہوں. اس کی کیا کوئی حقیقت مادی آپ تلاش نہیں کر سکتے، اس کی حقیقت ساری کی ساری کیا ہوگی، غیر مادی ہوگی. یہ دوسرا چیز ہو جائے گا. تیسرا وہ کیا کہیں گے، وہ کہیں گے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ میں ہوں، وہ کہتے ہیں یہ آپ کا احساس ہے فقط. یہ نیوران کے اندر پیدا ہونے والی ایک ریفلیکشن ہے، ایک احساس ہے بس. جس طرح ایک آپ کو محبت کا احساس ہوتا ہے، نفرت کا احساس ہوتا ہے، اس سے بڑھ کے یہ کچھ نہیں ہے. آپ کہیں گے یہ کیا مطلب کہ ہم وجود رکھتی نہیں ہے حقیقت میں، ہمارا کوئی وجود نہیں ہے حقیقت میں، بس وہ ایک احساس ہے اور خیالوں میں ہم جی رہے ہیں. جیسے جو ہے وہ شاعر خیالوں میں جی رہے ہوتے ہیں. کیا ہمارا جو وجود ہے وہ خیالی ہے، تصور ہے؟ یعنی آپ صوف ستائیت کی طرف جا رہے ہیں، جو انسان کے وجود حقیقی کو نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ فقط ہمارا خیال ہے کہ ہم موجود ہیں، وگرنہ ہم کوئی موجود نہیں رکھتے. کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، وہ یہ بھی نہیں کہنا چاہ رہے. ٹھیک ہے، پھر جو خیال ہوتے ہیں یہ مادی تو نہیں ہوتے، یہ تو غیر مادی ہوتے ہیں. پھر وہ ان کا دعویٰ تو کیا ہے کہ یہ جو آپ کا احساس اور خیال ہے یہ مادی ہوگا. جب مادی ہوگا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ پھر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ فقط ایک مجرد خیال اور اس کی طرح ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو لہٰذا یہ اتنی آسان سی بات ہے کہ ہر کوئی اپنے آپ کو جانتا ہے. آپ بھی جانتے ہیں کہ میں کون ہوں، میں بھی جانتا ہوں کہ میں کون ہوں. اس میں ہمیں سائنس سے پوچھنے کی یا کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم فقط تھوڑی سی اپنی طرف توجہ کریں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ میں جو ہوں، میں یہ جسم نہیں ہوں، میں نیوران نہیں ہوں، میں یہ گوشت کی جلی نہیں ہوں. میں پھر کون ہوں؟ میں ایک غیر مادی چیز ہوں کہ جو ان مادہ کے اوپر کیا کرتا ہے، حکومت کرتا ہے اور اس کو اپنے اندر کیا ہے، چلاتا ہے. یہاں تک بات واضح ہے. انشاءاللہ ایک مرتبہ درود پڑھ لے سارے میں. الدلیل العلمی الاخر الذی نثبت علی اساسہ، دوسری جو سائنسی دلیل ہے کہ جس کو ہم بنیاد بنا کر ثابت کریں گے کہ ان روح الانسانیہ مجردۃ، کہ انسان کی جو روح ہے وہ کیا مجرد ہے، مادہ نہیں ہے بھائی. ہوا قدرتها علی التدخل فی المعلومات، وہ کیا ہے کہ انسانی روح کے پاس ایک قدرت ہے. وہ قدرت کیا ہے کہ التدخل فی المعلومات، جو اس کے ذہن میں معلومات ہیں اس کے اندر وہ دخل اندازی کر سکتی ہے. وسائر المدرکات ذہنیہ اخرى، اور جتنے بھی ذہنی طور پہ چیزیں اس نے حاصل کی ہیں ان کے اندر یہ اختیار رکھتی ہے، چاہے وہ اس کی پرانی معلومات ہوں یا ابھی کی معلومات ہوں. یعنی تدخل کیا مطلب کہ میں اپنے ذہن کی معلومات کو زیادہ بھی کر سکتا ہوں، تھوڑا بھی کر سکتا ہوں. مزید علم حاصل کروں تو بڑھاتا جاؤں گا، اور جو معلومات ہیں ان کے اندر مزید غور و فکر کروں تو نئی معلومات لیتا ہوں گا. آج اگر میں یہ فیلڈ چھوڑ دوں، کسی اور فیلڈ میں چلا جاؤں تو اس کی ساری معلومات میرے ذہن میں آ جائیں گی. تو یہ جو کام بندہ کر رہا ہے، یہ کیا وہ ایک گوشت کا لوتھڑا چھوٹا سا وہ کام کر رہا ہے کہ وہ کبھی کہتا ہے کہ جی میرے اندر جو ہے سائنس کی معلومات آنی چاہیے، اب میرے اندر جو ہے وہ کون سی معلومات آنی چاہیے کہ یہ موبائل کتنے کا بک رہا ہے مارکیٹ میں، یہ والی معلومات آنی چاہیے. کیا وہ یہ کام کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، ہم کہیں گے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ تو گوشت ہے، وہ تو آپ کو دکھائے گا کہ جو معلومات آ رہی ہیں اس کا اثر آپ کو دکھائے گا بس. اب یہ کام کر کون رہا ہے؟ یہ معلومات کے اندر جو تدخل ہو رہا ہے، معلومات کے اندر جو سارا کا سارا کام چل رہا ہے، یہ کون کر رہا ہے آخر؟ ٹھیک ہے، یہ کون کرتا ہے کہ جو فیصلہ کرتا ہے کہ بھی آج کے بعد میں جو ہے وہ عقائد کا درس پڑھوں گا، آج کے بعد میں فقہ کا درس پڑھوں گا، آج کے بعد یہ ہم عقائد نہیں پڑھیں گے، آج کے بعد ہم کیا ہے فلاں مضمون پڑھیں گے، اپنی معلومات کو اضافہ کریں گے، آج کے بعد ہم سیاست کے اوپر دلچسپی لیں گے. یہ کون کر رہے ہیں؟ کیا یہ وہ نیوران اور جو گوشت کی چھوٹی چھوٹی جلیاں اور ٹکڑے ہیں وہ یہ فیصلے کر رہے ہیں؟ تو آپ اس میں غور و فکر کریں گے تو یہ بات ثابت ہوگی کہ وہ یہ کام نہیں کر سکتے. یہ کام پھر کون کر رہی ہے؟ ایک ایسی حقیقت کر رہی ہے کہ جو حقیقت مادی نہیں ہے. فی حین، جبکہ اگر آپ دیکھیں کہ ان الوجود المادی، کہ جو مادی وجود ہوتا ہے کہ العاری عن الروح، کہ جس سے آپ روح سے الگ کر دیں، وہ پھر کیا بچتا ہے پیچھے؟ لا یعدو کونہ قطعۃ من الجلد واللحم والعظم، وہ آخر پہ کیا بچتا ہے؟ ایک ٹکڑا بچے گا، گوشت کا ٹکڑا، چربی کا ٹکڑا، دماغ کا ٹکڑا، ہڈی کا ٹکڑا، یہ چیزیں بچے گی نا.
وَحَتَّى وَإِن دُبَّتْ فِيهِ الرُّوحُ، حتیٰ کہ آپ اس کے اندر روح بھی ڈال دیں، ان ہارڈ ویئر ہے سافٹ ویئر اس کے اندر ڈال دیں، فَهُوَ يُنَاظِرُ الْآلَةَ، تو وہ اس آلے کی طرح ہو جائے گا، اس ٹول کی طرح ہو جائے گا، الَّتِي تُخَزِّنُ الْمَعْلُومَات، کہ جو معلومات کو کیا کرتا ہے، محفوظ کرتا ہے. ٹھیک ہے، آپ جو ہے وہ اپنے اس آلوں کو مضبوط بناتے ہیں نا، بادام وغیرہ کھا کے، باقی چیزیں کھا کے، تاکہ یہ میرا آلہ تھکے نہیں، میری کیا میموری بڑھ جائے، حافظہ بڑھ جائے، اور میں جتنی چیزیں یاد کروں اس کے اندر کیا سیو ہوتی رہیں، اور اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں، کوئی ایسی چوٹ وغیرہ نہ لگے کہ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے اور ساری یادداشت چلی جائے. یہ اس کی حیثیت کیا ہوگی، ایک آلہ کی حیثیت ہوگی، ایک ڈیوائس کی حیثیت ہوگی، کہ جس کے اندر کام کیا ہے کہ جو معلومات کو خزانہ کرتی ہے. دون ان تمتلک القدرہ، بغیر اس کے کہ وہ اس قدرت کی مالک بن جائے، کہ علی التدخل فیہا او تغییرہ، کہ وہ ان معلومات کے اندر تدخل کرے، پھر ان کو وہ چینج کرنا شروع کر دے، تھوڑا کر دے یا زیادہ کر دے، یہ اس کے پاس قدرت نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، لذا فہی علی العکس تماما من الروح، لہٰذا یہ کیا ہو جائے گا، یہ جو گوشت کا ٹکڑا ہے یہ روح سے بالکل الگ چیز ہے. ٹھیک ہے، اس کی حیثیت ایک روبوٹ کی ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اے آئی کی آپ بنا دیں. جس طرح ابھی اے آئی اور چیٹ جی پی ٹی آیا، اس کے اندر معلومات ڈال دیں، جو معلومات ڈالی ہیں اسی کے اندر وہ کیا کر رہے ہیں، تدخل کر رہے ہیں. آپ جو ہے وہ اگر نئی معلومات ڈالنا چاہیں یا تو پھر آپ خود اس کے اندر ڈالیں گے نا نئی معلومات، یا اس کی کچھ معلومات ختم کرنا چاہیں، یا اس کا جو لیگوریتھم ہے، جو کوڈک ہے، اس کو چینج کرنا چاہیں تو آپ چینج کریں گے. خود اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ خود سے ہی فیصلہ لے کہ آج کے بعد میں اس انسان کی بات نہیں مانوں گا. ٹھیک ہے، چیٹ جی پی ٹی رپورٹ ہے، آپ اس سے سوال کریں، وہ کہے کہ نہیں آج کے بعد میں بات نہیں مانوں گا، آج میرا موڈ نہیں ہے، کل کیا میں آپ کی بات مانوں گا، آج میں نہیں مانتا. ٹھیک ہے، تو وہ اس طرح نہیں کر سکتا، لیکن انسان اس طرح کرتا ہے. ٹھیک ہے، قرآن مجید میں کیا ہے کہ ہم نے انسان کو نفس عطا کیا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اسے برائی بھی سکھا دی، برائی کی معلومات بھی فیڈ کر دیں اس کے اندر، اور جو نیکی اور تقوی کی معلومات ہیں وہ بھی فیڈ کر دیں. اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا، یا اب تمہاری مرضی ہے، تم کیا کس کا انتخاب کرتے ہو. پھر کہا کہ جو نفس کو محفوظ رکھے گا، اس کی حفاظت کرے گا، وہی فلاح پا جائے گا، جو اس کو چھوڑ دے گا تو پھر تو وہ بہکتا جائے گا. یہ جو ایک اختیار ہے کہ میں جو ہے وہ کر سکتا ہوں، میں چینجنگ کر سکتا ہوں، یہ انسان ابھی اس کو بنانے کے اوپر ابھی تک قادر نہیں ہو سکا، بلکہ ابھی تک سائنس اس بات کا جواب بھی نہیں دے پائی کہ یہ نیوران کے اندر یہ احساس کہاں سے جنم لیتا ہے. یہ احساس جو ہو رہا ہے کہ میں ہوں، یہ جو احساس ہو رہا ہے کہ مجھے محبت ہے، یہ جو احساس ہو رہا ہے کہ میں اکیلا ہوں، یہ جو احساس ہو رہا ہے کہ میں کیوں آیا ہوں، بہت سارے خیالات جنم لے رہے ہیں. تو یہ خیالات کہاں سے آ رہے ہیں؟ سائنس یہ تو دیکھ رہی ہے کہ جب خیالات آتے ہیں تو اس کے اندر یہ چینجنگ آ جاتی ہے، تبدیلی آ جاتی ہے، یہ اس کے اندر ہارمونز بنتے ہیں، یہ چیز خارج ہوتی ہے، یہ اس کے اندر کیا ہے. آپ نیٹ کے اوپر سرچ کریں کہ نیوران کے اندر کیا کیا چینجنگ آتی ہے، کیا تبدیلی آتی ہے، وہ باقاعدہ اس کی انہوں نے کیا ہے وہ تصویریں بنا کے، ویڈیو بنا کے بھی دکھایا ہوا ہے کہ یہ دیکھیں انرجی نکل رہی ہے، یہ جا رہی ہے. یہ وہ چیزیں تو بنا دیں گے، لیکن یہ آ کہاں سے رہا ہے، اس کو کر کون رہا ہے، یہ نہیں پتا. ادھر سے وہ جبر کے قائل بھی نہیں ہو سکتے کہ آپ یہ جبر ہے، مجبور ہیں. جیسے ہم نے چیٹ جی پی ٹی کو مجبور کر دیا ہے کہ اس کو کوڈک اور لینگویج دے دیا کہ یہ آپ کے ہر سوال کا جواب دے گا، اطمینان بخش دے گا، آپ کو مایوس نہیں کرے گا. تو ایسے ہی کیا انسان کے اندر کوڈک ہو چکا ہے اور ڈاکومنٹ ہو چکا ہے کہ آپ یہ مکمل مجبور ہے. وہی خیال آئیں گے جیسا اللہ چاہے گا، کوئی اور یہ سوچ ہی نہیں سکتا اور یہ کسی اور چیز پہ عمل ہی نہیں کر سکتا. تو یہ بھی انسان کا اپنا نفس گواہی دے گا کہ ایسا نہیں ہے، میں خود مختار ہوں، میں کوئی مجبور مخلوق نہیں ہوں. تو لہٰذا کیا ہے، مصنف کیا کہتے ہیں کہ یہ جو گوشت کا ٹکڑا ہے آپ کے پاس، اس کے اندر آپ ایڈنگ کر بھی دو، روح کی ایڈ کر بھی دو، پھر بھی گوشت کے ٹکڑے کو آپ انسان نہیں کہہ سکتے. پھر بھی یہ گوشت کا ٹکڑا، یہ جلی، اس کو کوئی بندہ بھی اپنے دل سے انسان ماننے کو تیار نہیں ہوگا، بلکہ بعض اوقات وہ اس کو اپنی توہین بھی سمجھے گا. ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے انسان، یعنی مرتا ہی نہیں ہے، روح جو ہے وہ باقی رہتی ہے. اسی وجہ سے امام صادق علیہ کی خدمت میں ایک بندے نے کہا کیا کہ مولا ہم تو پیدا ہی مرنے کے لیے ہوئے ہیں، خلقنا للفنا. اس نے دیکھا سب مر جاتے ہیں، کیا فائدہ زندگی کے جو مر جائے. ٹھیک ہے، تو مولا نے کیا فرمایا، مہلن مہلن خلقتم للبقاء، تم پیدا ہی باقی رہنے کے لیے ہوئے. تو یہ تو ہمارا نظریہ ہے کہ موت جو ہے وہ کیا ہے، جسم سے جدائی کا کیا ہے ایک پروسیس ہے. تو اگر روح جو ہے وہ نہیں مرتی. اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ چونکہ جواب ملحدین کو دے رہے ہیں، تو یہاں پہ مصنف کہتے ہیں کہ یورپ میں ایک اور کام 1996 سے شروع ہوا، آپ اس کو نیٹ پہ سرچ کیجیے گا، تحذیر الارواح ہے، اور سپرچیزم یا اس کے مختلف کیا نام ہیں.
اس میں باقاعدہ انہوں نے یہ تجربات کیے ہیں کہ جو ارواح ہیں ان کو حاضر کیا ہے، ٹھیک ہے، کہ روحیں جو ہیں وہ ان کو حاضر کیا ہے، ان سے کلام کیا ہے، اور ان کے یعنی بڑے بڑے دعوے ہیں اس کے اوپر. یہ یعنی مسلمانوں کے پیر فقیر نہیں ہیں، کوئی صوفی نہیں ہے، یہ یورپ کے کیا لوگ ہیں، انہوں نے کیا یہ دعوے کیے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن سائنس کے ان کو سائنس کا کیا نظریہ ہے، سائنس ان کو رد نہیں کرتی. سائنس کہتی ہے کہ ہمارے پاس ثبوت بھی نہیں ہے آپ کو ماننے کے، اور رد کرنے کی بھی کوئی ہمارے پاس وجہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ بات کس کی کر رہے ہیں؟ میٹا فزیکل کی کر رہے ہیں، ان میٹیریل کی بات کر رہے ہیں، غیر مادی چیزوں کی بات کر رہے ہیں. تو اگرچہ وہ جنوں کا سہارا لے رہے ہیں، جس چیز کا بھی سہارا لے رہے ہیں، تہذیب ارواح ہمارے جو فقہ میں ہے وہ تو حرام ہے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے، لیکن ان کے یہاں یہ چیز ہے، وہ چلا رہے ہیں اس چیز کو. تو آپ اس کو نیٹ پہ سرچ کریں تو بڑے بڑے نام اس کے اندر آتے ہیں. مصنف نے ایک پوری کیا یہاں پہ فہرست کیا گنوائی ہے، اور یہ جو ہے وہ ایمنول ہو گیا، پتہ نہیں کیا کیا اس کے نام لکھے ہوئے ہیں. تو یہ آپ خود ہی کیا نیٹ پہ سرچ کریں اور دیکھیں کہ ان لوگوں کے کیا 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 ہے نظریات تھے. تو لہٰذا مصنف نے یہاں سائنس کا سہارا لیا کہ سائنس کے مطابق تو مادہ پھر یہ بنتا ہے، پھر آپ یہ بنو گے، وہ آپ قبول نہیں کرو گے. دوسرا مصنف نے یہ کہا کہ خود آپ کے ہاں ایک سائنس کی ترقی ہے، اور ایک جو اسپرچول جو ترقی ہو رہی ہے اس کے اندر بھی کیا ہے باقاعدہ یہ نظریہ بھی آ رہا ہے کہ انسان کی کیا ہے روح ہے. اس کے بعد جو ہے وہ مصنف ایک اور بحث کو لے کر آتے ہیں کہ جو ابھی تک سائنس بھی جس کا جواب نہیں دے پائی، کہ انسان کی جو معلومات کیسے پیدا ہوتی ہیں، انسان کے ذہن میں یہ شعور کیسے آتا ہے. کانشیس کی بحث ہے، یہ شعور کس چیز کا نام ہے، یہ شعور کون دیتا ہے، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے. کیونکہ سائنس تو کہتی ہے کہ کائنات کے ہر ذرے میں کچھ نہ کچھ شعور ہے، کچھ نہ کچھ اس کے اندر چیز ہے. تو وہ کہاں سے آ رہی ہے، کیا اسی چیز کو ہم جو ہے وہ شعور والا کہہ دیتے ہیں. تو یہاں پہ ایک تفصیلی کیا بحث شروع کر رہے ہیں جس کا عنوان کیا ہے العلم و صور ذہنیہ، کہ سائنس ان جو ذہنی تصویریں ہیں، ذہنی معلومات ہیں، اس کے بارے میں سائنس کیا نظریہ رکھتی ہے، کیا اس کو مادی کہتی ہے، غیر مادی کہتی ہے، کیا صورتحال ہے. تو یہاں تک ہماری بحث ابھی جاری ہے، آگے نکلے گی انشاءاللہ. تو مصنف جو ہے وہ ہمیں نیوران ہونے سے بچائیں گے، اور انشاءاللہ جو ہے وہ ہم ایک خوبصورت جو ہے وہ نفس اور روح ہوں گے، نہ کہ جو ہے یہ گوشت کے چھیتڑے اور لوتھڑے کیا ہے یہ والے ہوں گے. وہ صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ اجمعین.